اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ عبدالعزیز نقشبندی صاحب صادق آباد سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والجود والعطاء شافی یوم جزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع البصیر العلیم القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اتنے علماء کرام مفتی اعظم تشریف فرمائے نے، میں سارے علماء دا خادم ہاں، چھوٹی جی مسجد دا ایک امام مسجد ہاں۔ میرے دوستوں، سانے واسطے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا، ایمان دی دولت نصیب فرمائی، کلمہ نصیب فرمایا، نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، اس پاک محفل آن دی توفیق عطا فرمائی، بڑے بڑے علماء کرام دی سانو زیارت نصیب فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں علماء کرام، بڑی شان والے نے۔ میرے دوستوں، صحیح رستہ علماء دے ہر پاسے ملیں گے، صحیح اصل ہے کہ عشق مصطفیٰ والے علماء کرام حقیقت ولی اللہ یہ علماء کرام نے۔ اگر پیر بن سکتے ہیں تو علماء کرام، کیونکہ جاہل دے پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے علم نہ دوارا خدا را شناخت، بے علم تک خدا دی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ اصل پیر اے علماء کرام نے، جڑے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نو پھیلان والے نے۔ شہید نو حکم ہوئے گا، شہید نو حکم ہوئے گا جا جنت چلا جا، وہ علماء کرام ہون گے جس نو روکیا جائے گا، عالم دین نو روکیا جائے گا، عالم دین گھبرائے گا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی جس وجہ نال میں نو نہیں جان دیتا گیا۔ اے شہید جا رہے نہیں، حکم ہوگا کہ نو اس واسطے روکیا گیا ہے جیرے تیرے نال محبت کرن والے نے نا، انہاں دی سفارش کر کے نال لے کے جا۔ میں حدیث پاک پڑھی، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوئے گا، تین بندیاں نو حکم ہوئے گا جاؤ جنت وچ۔ ایک شہید، ایک غازی، ایک عالم دین حکم ہوئے گا جاؤ جنت وچ۔ شہید ہی تیز چل کے جائے گا، غازی تیز چل کے جائے گا، مگر عالم دین سست آہستہ آہستہ چلتا جائے گا، انہوں نے روکیا جائے گا۔ شہید کو پوچھے گا اے تینوں نعمت کیوں ملی ہے؟ عرض کرے گا کہ آئے فرشتیوں اس واسطے نعمت ملی ہے، میں گھر بار چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، ملک دی حفاظت واسطے، مخلوقات دی حفاظت واسطے، مومنوں دی حفاظت واسطے میں بارڈر دے اتے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ حکم ہوئے گا ایدہ ثواب، ایدہ جذبہ تینوں کتوں ملیا؟ عرض کرے گا میں عالم دین کو سنیا۔ حکم ہوئے گا استاد پیچھے تو انہاں کو سن کے شاگرد گے، پھر سخی کو پوچھا جائے گا، سخی کو پوچھا جائے گا کہ تینوں نعمت کیوں میں لیے؟ عرض کرے گا میں بڑا دولت لٹا دیتی، میں غریباں مسکینہ یتیماں ہوتے میں بڑا خرچ کیتا ہے، بڑا خرچ کیتا ہے۔ پوچھا جائے گا اے نعمت یا اے انعام یا اے ثواب کے دے کو پوچھا؟ عرض کرے گا عالم دین کو نو۔ حکم ہوئے گا استاد پیچھے شاگرد آگے، پیچھے ہو پہلے استاد نو جان دے، عالم دین کو پوچھا جائے گا۔ عرض کرے گا مولا پہلے سخی نو بھیجا جائے کہ اگر سخاوت کرن والا کوئی نہ ہوندا، نہ مسجد بنتی، نہ علماء پڑھتے، نہ فضلاء پڑھتے، نہ مفتی پڑھتے۔ سخاوت دی وجہ نہ تے مدرسے چل دے نا، اس واسطے میں پیچھے جانا چاہنا۔ سخی نو اگے کرو جیدی وجہ نال مدرسے بنے نے، جیدی وجہ سے مدرسے نہ ہوندے، سخاوت نہ ہوتی، مدرسے نہ پڑھتے، سخاوت نہ ہوتی، عالم نہ پڑھتے، سخاوت نہ ہوتی، مسجدہ پاک نہ ہوندیاں، سخاوت نہ ہوتی، امام نہ بن دے۔ اس واسطے اگے جائے عالم دین دی بڑی شان ہے۔ پر میں بڑی خوشی ہو رہی ہے جمعیت علماء پاکستان دے پنجاب کے صدر قبلہ نور احمد سیال صاحب، انہوں دی کوشش دی وجہ نال اے مدرسے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید انہوں نے ہمت عطا فرمائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں علماء جی دی دستار بندی ہوئے گی،
انہوں دے ماں باپ کتنے خوش ہون گے، ماں باپ کتنے خوش ہون گے۔ میں دعا کراں گا کہ جن دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبراں روشن فرماوے، اور جس دے ماں باپ زندہ ہیں نے علماء نو بھی عوام نو بھی ماں باپ کی عزت و احترام خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے صادق آباد سے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز نقشبندی صاحب۔